اب میں آپ کو ایک اگلا پیکیج دیتا ہوں، اگلا موتی دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، اور آج بھی آپ اللہ کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 79 ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اتنی طاقتور آیت ہے، اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں؟ سندھی میں اسے کہتے ہیں ریڈن۔ وہ زہریلا اثر نہیں کرتا، اور اگر اثر ہو تو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی باولا کتا اور پاگل جادو۔ اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کا نام سکھانے کے لیے جاتا ہوں، لوگوں کو سکھانے کے لیے اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہاں شکار کے لیے کوئی نہ آئے۔ ایک صاحب بیٹھے وہاں بالکل ویرانے میں۔ میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے۔ ایک دفعہ خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا۔ جب میں اٹھا، میرے نیچے کھیس پڑا ہوا تھا، میں نے جو اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا، یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا ہے تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے اور اسی آیت نے مجھے بچایا ہے۔ پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں۔ کہا پاگل خانے میں داخل کراؤ اسے۔ بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے، مجھے کھانا بھول جاتا ہے۔ جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا اپنا پخانا خود کھا رہی تھی، اسے ہوش نہیں تھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ عجیب چیز ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ اچھا میرا لہجہ پاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر و زبر کی کم و بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا، اور علی نوح فی العالمین پتہ نہیں کیسے پڑھا۔ بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا۔ لہجہ تو کمزور تھا لیکن یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کروا لیتا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہاں پر میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ لے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کر میرے پاس پہنچتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، اور پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں۔ صحت نکلتی جاتی ہے، اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا آپ نے گائے کھڑی ہے، یہ گائے مجھے اسی دم سے ملی ہے، یہ بھیڑیں، یہ بکریاں، یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نماز اور تسبیح؟ کہنے لگا وہ اللہ معاف کرے، یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے، اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا۔ پھر میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں، یہاں تو جنات بہت رہتے ہیں، کبھی آپ کو نظر آئے ہیں؟ کہنے لگا ہاں بے شمار دفعہ جنات دیکھے میں نے، میرا ان سے بار بار واسطہ پڑا۔ کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں، میری یہاں پر ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، 23 سال سے میں صحرا میں ہوں۔ جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، یا محسوس ہوتا ہے کوئی جنات شرارت کر رہا ہے، میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، کوئی خطرناک چیز تھی، میں نے ہاتھ پر کمبل لپیٹ کر اس چیز کو پکڑ لیا، وہ سانپ بھی نہیں تھا، نیولا بھی نہیں تھا، اور وہ بچھو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی۔ میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے، میں اس کو پکڑوں گا، میں نے پکڑ لیا،
اور پکڑ کے نا یہ پڑھ کے یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین اس پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا. دم کرتے ہیں نا, کہنے لگا میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اس کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا. پھر اس کی انسان کی طرح چیخیں نکلی, پھر وہ چیز انسان کی طرح بولی. کہنے لگا مجھے چھوڑ دے, تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گا, مجھے چھوڑ دے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں. تو کیوں آیا؟ میں نے کہا تیرے سے مذاق کر لوں, مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے, مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے, میں نے سوچا تجھ سے مذاق کر لوں, ایسے ہی دل لگی ہو جائے گی. جو شرارت کرنے والی چیزیں شرارت کرتی ہیں نا, وہ دل لگیاں بہت کرتی ہیں. ایسے جاتے جاتے بندے کو چھیڑ دیا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دے. اب میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں. کہنے لگا میں پڑھوں سلام علی نوح فی العالمین, پھر اس کے اوپر تھو تھو کر دوں. کہنے لگا اس کی شکلیں بدلیں, اس کی چیخیں نکلیں, میرا ہاتھ مضبوط تھا اور وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا. اس کلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی. آخر کار مجھے کہنے لگا میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں, تجھے خزانہ بتاتا ہوں, تو مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. کہنے لگے میں نے پھر اس پر پڑھنا شروع کر دیا. اب میں نے سانس روک کر پڑھنا شروع کر دی. سانس روکتا تھا. جب سانس روک کے پڑھنا شروع کیا اس کی تو چیخوں کی حد ہو گئی. یاد رکھیے گا جو وظیفہ سانس روک کر پڑھیں گے, جو تسبیح سانس روک کر پڑھیں گے, اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. عجیب اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, عجیب اس کی قوت ہو جاتی ہے, اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کر پڑھتے ہیں. کہنے لگا میں خزانہ دوں گا اور سچی بات ہے تجھے دوں گا. جہاں تو بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ شہر غرق ہے, اور واقعی شہر غرق تھا. ٹھیکریاں, اینٹیں. وہ کہتا تھا کبھی کبھی سکے بھی نکلتے ہیں. کہنے لگے اس کے اندر خزانہ ہے, میں تمہیں دوں گا پر مجھے چھوڑ دے, یہ نہ پڑھ. اور کہا کہ میرے جی میں اچانک اللہ نے ایک بات ڈالی, اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور کہا کہ تو خزانہ نہ مانگ, اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے, تجھے اللہ ملے گا. کہا کہ میں گنہگار ہوں, میں تسبیح نماز نہیں کرتا, لیکن اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت ایسی دی کہ میں نے 5 وقت کی نماز اور تہجد شروع کی ہے. میں نے خزانہ نہیں مانگا, میں نے ایسے ہاتھ کر کے چھوڑ دیا اور کہا تجھے نصیحت کرتا ہوں آخر تک کبھی آئندہ کسی کو تکلیف نہ دینا. قسم کھا. اس سے قسم کھلوائی اور اسے چھوڑ دیا اور وہ چیز غائب ہو گئی. اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت دے دی ہے. میں ایک جگہ گیا, وہاں ایک گھر کے فرد کو دیکھا, پاگلوں جیسی حرکت. کہنے لگے جی آج اس کی گولی نہیں دی, گولی دے دیتے ہیں تو سویا رہتا ہے. نشے کی گولی ہوتی ہے, سویا رہتا ہے, دماغ سن رہتا ہے, آج گولی نہیں دی. میں نے کہا میرا جی کہتا ہے کہ اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے. کہنے لگے ہم نے بہت عاملوں کو پیسے بہت خرچ کیے, یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا. میں نے کہا میرا جی کہتا ہے کہ اس پہ جنات ہے, جناتی چیزوں کا اثر ہے. اچھا, میں نے کہا چلو ایسا کرو, ابھی میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں, اگر جناتی اثر ہوگا تو ابھی بولے گا. نہ مجھے کوئی کشف ہوتا ہے, نہ میں کوئی کمال کا آدمی ہوں, وہ قدرتی آ گیا جن. ہاں, کوئی تابع نہیں ہے میرے جن, قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں نے. جادو اپنے جوبن پہ ہے, جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کر گھر کی چوکھٹ پہ لگا دیں, اس گھر میں سانپ, بچھو, جادو, جنی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکتے, اور اگر ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنی ہر چوکھٹ پہ لگا دیں, سلام علی نوح فی العالمین. ہر چوکھٹ پہ لگا دیں. ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں, اس پر لکھ لیں اور اس کو چوکھٹ پہ چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات اور رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت تھوڑے پھنسیوں کے لیے, یہ آیت خارش کے لیے, یہ آیت الرجی کے لیے, پرانے زخموں کے لیے اکثیر ہے, تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے, پھنسیاں, چہرے کے دانے, داغ, دھبے, زخم, کوئی شوگر کا زخم, کوئی بگڑا ہوا تاثر. اور جن لوگوں کو ناسور ہو, پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے ناسور, اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور اسے بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور غلیظ رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو, سلام علی نوح فی العالمین,
اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی وہ ٹھیک ہو گئے۔ دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہی پڑھ کر تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں۔ یہی پڑھ کر پانی پہ دم کریں، وہ پانی پلائیں۔ یہی پڑھ کر جسم پہ دم کریں، خود کریں یا کوئی اور بندہ کر دے۔ اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات ہیں، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ اب تو یاد ہو گئی ہو۔ ہاں جی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین،